ویلکم بیک ناظرین. جی سر. دیکھیں میں اس میں یہ کہوں گا کہ بجٹ کے لیے ان کے بڑی لمیٹیشنز ہیں. ان کے پاس جو چوائسیز ہیں بہت کم ہیں اور اس وقت یہ اس پوزیشن میں نہیں کہ کوئی ٹیکس لیوی کر سکیں. سو جو بھی ٹیکس یہ بجٹ لے کے آئیں گے اس میں لیوی تو کسی چیز پہ ہی نہیں کریں گے. دا اونلی تھنگ یہ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح سگریٹ ہے یہ چیزیں لگژری آئٹمس کو یہ ریٹ بڑھا دیں. تو اس لیے اس میں ابھی تک ان کو جو ریلائنس ہے وہ ریٹرن آف لون کی ہے زیادہ تر اور ان پہ قرضہ اتنا چڑھ چکا ہے اور وہ کرنے کے قرضے کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کے اتھارٹیز ہیں ہماری ٹیکس اتھارٹیز انہوں نے ایڈوانس لوگوں سے ٹیکس وصول کیا ہے 2020 تک کا. اگر وہ ٹیکس ایڈوانس ٹیکس کو نکال دیا جائے تو ایف بی آر کہاں کھڑی ہے؟ نہیں ایف بی آر نے تو جناب ریفنڈ نہیں دے رہی. ریفنڈ روکے جب یہ پچھلے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا تھا ہم ریفنڈ دینے شروع کریں گے. اگر ریفنڈ دیں گے تو یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ایف بی آر جو ہے نا دیٹ از یہ ایک گورے چھوڑ گئے ہیں ہمارے لیے. اس کو عمران صاحب کو کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنا پڑے گا کہ اس کو فرینڈلی بنائیں. صدر ہمارے جنرل پرویز مشرف صاحب وہ ان کے بیان آتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے دور میں کوئی لیٹیگیشن نہیں کی, کوئی مار دھاڑ نہیں کی, اس کے باوجود ہمارا ٹارگیٹ اچیو ہوتا تھا. تو بغیر مار دھاڑ کے ٹارگیٹ اچیو ہو سکتا ہے؟ نہیں مار دھاڑ میں وہ اس میں تو وہ امپورٹ سے ان کا اتنے امپورٹیں کرتے رہتے. شوکت عزیز نے تو بیڑا غرق تو انہوں نے ہی شروع کیا کہ ہر چیز آپ کی انڈسٹری ڈیمیج کر دی یہاں کی اور باہر سے ہر چیز امپورٹ ہوئے جاؤ. ورنہ دیکھیں نا آپ انڈسٹری اپنی چڑھائیں. اب دیکھیں اب لوگ چائنا سے 4 روپے کی چیز لے آتے ہیں. آپ کو پتا ٹائلیں تک کوئی نہیں بن رہی, ٹائلیں ہی باہر سے لا رہے ہیں لوگ. ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں جیسے حالات بزنس ایکٹیویٹی ہے نہیں ہے ان کے لیے, جو ایکسپورٹر ہیں ان کی کوئی سہولیات ان کے لیے نہیں ہے. بجلی اتنی مہنگی ہے, گیس اتنا مہنگا ہے, پھر کس طرح ایکسپورٹر کس طرح نہیں سروائیو کس طرح کرے گا؟ آپ دیکھیں نا ایکسپورٹر نہیں, آپ لوکل مارکیٹ میں تو آپ کر سکتے ہیں. مینوفیکچرر جو ہیں ان کو آپ امپروو آن کریں. مثلاً دیکھیں انڈیا وغیرہ میں جو گاڑیاں مینوفیکچر ہوتی ہیں انہوں نے ساری امپورٹ بند کر دی ہے. یہاں پہ ابھی تک سوزوکی اور وہ جو ہیں 70% باہر سے آ رہی ہیں چیزیں. کیوں آ رہی ہیں؟ یہاں بنائیں. یہ فورس نہیں, ایکسپورٹ نہیں, آپ جو امپورٹ کم کر دیں آپ خود بنانی شروع کریں. اب دیکھیں نا اب یہ ٹویوٹا یہ وہ ہر چیز باہر سے آ رہی ہے. سر غیر ملکی جو کمپنی ایجنسیاں ہوتی ہیں ان کو ایگزمپشن مل جاتی ہے, ہمارے لوکل کو نہیں مل سکتی. یہی تو نا, تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ دوسرے آئٹمز ہیں. اب دیکھیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں غریب آدمی کے لیے 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. رائس ہو, آٹا ہو اور یہ گھی ہو, یہ 4 چیزیں اس کو ملتی رہیں. آپ کیا وہ ریولوشن جو ہے نا آپ کا صرف اس لیے رکا ہوا ہے کہ گاؤں میں یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. آپ کا 30% کے لوگ شور مچا رہے ہیں جو آپ شہروں میں ہیں. تو اس لیے اس کو آپ کو ضروری ہے کہ یہاں پہ مینوفیکچرنگ بڑھائیں. اور یہ مثلا گاڑیاں یہ جو چیزیں آپ یوز کرتے ہیں ان کی جو امپورٹس ہیں اس کو بند کریں. ان کو کہیں سوزوکی کو کہیں کہ بھائی آپ نے 90% چیزیں جو ہیں لاہور سے بنوانی ہیں, پاکستان سے بنوانی ہیں. اپنے آپ بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ آ گیا, منی لانڈرنگ ایکٹ آ گیا, اس کے بعد جو امنسٹی اسکیم آ رہی ہے اس کا کوئی جواز بنتے ہیں؟ نہیں یہ بے نامی میں نہیں, بے نامی وغیرہ تو یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں نا اس میں تو انکم ٹیکس کے پاس نالج آ گیا ہے. کسی سے بے نامی بلیم کی. مثلا ایک کیس میں پیش ہوں جس میں میں نے کہا جی میرا نام یوں ہی یوز ہوا ہے آپ لے لیں پراپرٹی, تو یہ اس کے لیے ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ڈیکلریشن. ڈیکلریشن از وچ ایسٹس جو ہیں ناٹ نون ہیں یا انکم ایلیمنٹ آف انکم جو آپ کے پاس ایکسیس پڑا ہے اس سے. نہیں امنسٹی کا یہ فائدہ نہیں ہو سکتا بے نامی ٹرانزیکشن ایکٹ کو, منی لانڈرنگ ایکٹ جن کے آپ ایکشن ہوں گے لوگ ان کے خوف سے پہلے امنسٹی کو ویل کرتے ہیں. ہاں تو وہ کر لیں, ٹھیک ہے, اس میں کیا فرق پڑتا ہے. آپ نے ٹیکس دے دیا تو ایک ہی بات ہو گئی. وہ لٹیگیشن کر کے جو 15 سال بعد ملے گا اور وکیل کھا جائیں گے ہم لوگوں کو فیسیں دے دیں. الاؤ کر رہے ہیں, الاؤ کر رہے ہیں.
You will have to withdraw your appeal. آپ دیکھ رہے ہیں لیٹیگیشن کیس مسلم کو ریلیف ملے گا. بالکل, اسی لیے تو میں آپ کو پنجاب گورنمنٹ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جتنا چیلنج ہے, آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں, اب کامیابی کس طرح ممکن ہے؟ عوام کو کوئی خواب دکھائیں گے, عوام بھگتنے کے لیے تیار ہے, مہنگائی کو بھگتنے کے لیے تیار ہے, کرنے کے لیے تیار ہے, تو روشنی کی نظر تو آنی چاہیے. نہیں دیکھیں, میں ایک بات کہوں گا کہ ان کی کوشش ہے, اور دوسرا لائل ٹو پاکستان ہے. ان کے یہاں کوئی یہ نہیں کہ پیسے, میں یہ نہیں کہہ رہا کرپشن ختم ہوگی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے یہاں یہ نہیں کہ پیسے لے کے باہر کے ملک کو بھاگے جا رہے ہیں. وہ چیز ایک فلو آف کیپٹل ٹو ابراڈ وہ رک گیا ہے, اور اس سے ٹائم لگتا ہے, لیکن ٹائم سے آپ کا پروسیس میں آ جاتے ہیں. وہ پیسہ جو ہے اب رکنا شروع ہو گیا ہے. پہلے تو جو ایکسٹرا پیسہ ہوتا تھا لے کے باہر چلے جاتے تھے. تو اب اس لیے ان کو پرابلم بہت زیادہ اس لیے بھی ہیں کہ ان پہ قرضہ بڑا چڑھا ہوا ہے. تو آپ ان کو کچھ ٹائم دیں. ان کا پرپز از ولفل, تو اس لیے پرپز فل ہے. وہ ٹیم کی نالائکیاں آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ادھر ادھر, وہ تو دیکھو عمران خان صاحب جب سیاست میں آئے تھے, مجھے یاد ہے آج تک ایک بیان انہوں نے دیا تھا ایک ٹی وی شو میں. اب آپ کس کو سنتے ہیں زیادہ, تو انہوں نے نصرت فتح علی خان صاحب کا نام لیا تھا. تو نصرت فتح علی خان اس کے بعد بہت ہی فیمس ہو گئے. انہوں نے ہاسپٹل کا نام لیا, لوگوں نے اعتماد کیا, وہ ہاسپٹل بھی بن گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں منسٹر اسکیم کو بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خود پیش کریں, یہ تو میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ ایمنسٹی یا جو چیز بھی یہ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں, پرائم منسٹر ہیز ٹو کم آن دا ٹی وی اور ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ میں آپ سے یہ پیسے مانگ رہا ہوں, یہ لوں گا اور اس کو اس طرح خرچ کروں گا, اور آپ دیکھنا اس پہ کتنا ہوگا. کیونکہ لوگ عمران پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹرسٹ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں یہ پتا ہے کہ یہ لے کے کوئی بھاگ نہیں رہا, اس نے کو باہر پیسہ نہیں, جو کرنا ہے ملک کے لیے کرنا ہے. لیکن سر دیکھیں وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ حکومت کے پاس پیسہ چاہیے, بیل آؤٹ پیکج انہوں نے ابھی تک نہیں دیا. جو قرض لیا ہے باقی اس ممالک سے لیا, وہ بھی سود بھی ادائیگی قسطوں میں کیا ہے. لیکن حکومت کے پاس کچھ ہوگا تو عوام کو ڈلیور کر پائے گی نا. اب وفاق سبسڈی دے, وفاق دے, سڑکیں بنائے, وفاق بنائے, جو بھی لیول پہ وہ ریلیف دینا وہ وفاق دے, اور بجٹ وفاق کے پاس بہت کم ہوتا ہے. لیکن اگر صوبائی لیول پر وہ جس طرح بجلی کی ڈیسکو پیپکو ہو گیا, یہ صوبائی صوبوں کے اندر ان کو کر دیا جائے, سبسڈی یہ دیں, اپنے صوبوں کی سڑکیں یہ بنائیں, وفاق اسٹرانگ ہو سکتا ہے. بہتری وہ ممکن ہے. نہیں دیکھیں, ڈویژن آف ورک اینڈ ڈویژن آف کلیکشن آف فنڈز ہیز ٹو بی ڈیسائیڈڈ. اس میں تو آپ کو ساروں کو بیٹھ کے 18th امینڈمنٹ میں اب علیحدہ تو کر دیا ہم نے اس کو, تو اس میں آپ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں. ویسے ان کے پاس کلیکشن جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن ادارے بہت سے انہوں نے لے لیے ہیں. تو یہ تو بیٹھ کے ہی سالڈ اس میں کیپٹل اور فیڈرل اور پروونشل بیٹھ کے اس کو سورٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. دونوں ایک ہی. آپ دیکھیں امریکہ میں ہر جگہ آخر چل ہی رہے ہیں ایسے سسٹمز. سر آپ کے نظر میں جو بجٹ آئے گا وہ بہتر ہوگا, عوام کے لیے ہوگا, وہ حکومت کامیاب ہو پائے گی بجٹ کو اچھا پیش کرنے کا, عوام کو توقعات کے مطابق فرینڈلی بجٹ پیش کیا جا سکے آپ کی نظر میں؟ سر دیکھیں, کوشش تو ان کی ہوگی, لیکن لمیٹیشن ان کی بہت ہے, یہ آپ یاد رکھیں. کیونکہ اور ان کو اپنی ٹیم کو امپروو آن کر کے, اور دیکھیں پبلک ان کو سپورٹ کر رہی ہے, ابھی تک کر رہی ہے. دے ہیو اے فیتھ ان دیم. تو اس فیتھ کو یہ لوز نہ کریں. اور عمران پہ وہ ایکچولی آخری چوائس ہے ہم لوگوں کے پاس, سب کے پاس. تو اس لیے عمران آپ کے لیے بلیسنگ ہے, کیونکہ وہ لوٹ کے جا نہیں رہا کہیں. بالکل صحیح. سر پروگرام کا ٹائم ہمارا بہت نزدیک ہے, آپ کیا تجویز دیں گے عوام کے لیے بھی, حکومت کے لیے بھی, ایمنسٹی کو کامیاب بنانے کا حوالے سے؟ ایمنسٹی کو ایک تو یہی کہ عمران صاحب کو خود آ کے ایکسپلین کرنا چاہیے, اور اس کے ریزنز دینے چاہیے کہ کس لیے میں کر رہا ہوں, اور اس کا جو یوسیج ہے وہ دینا چاہیے کہ میں اس کو کہاں کہاں خرچ کروں گا. انشاءاللہ لوگ آئیں گے. عوام کو اویئر کرنی چاہیے مسجد کی. جی ضرور کرنی چاہیے. اس کے بعد جو ڈر خوف تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں, جو منسٹری میں جو آتا تھا وہ ڈرتا تھا بعد میں مجھے نیب پکڑ لے گی, وہ پکڑ لے گی,
وہ خوف اس ڈاکٹر نہیں، یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، پرائم منسٹرز کو ساری ایشورنسز دینی پڑیں گی لوگوں کو. صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.